مملکت عارف علوی قومی سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں تو وہاں پر لوگوں نے کہا کہ آپ نہیں آ سکتی، تو وہ واپس آ گئی۔ قائد اعظم گاڑی سے اترے نہیں تھے کہ کسی سے بات کرنے لگے تھے، تو جیسے ہی قائد اعظم کو کہا تو انہوں نے اپنی جیب سے اپنا کارڈ نکال کر دیا کہ جاؤ، اب تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ تو اس کنزرویٹو ماحول کو اگر آپ دیکھیں بھی، جس کو ہم کنزرویٹو کہتے ہیں، اس کے اندر ہمارے لیڈر نے، جس نے پاکستان بنانے کے اندر سب سے بڑا کردار ادا کیا، اس نے دکھا دیا کہ عورت کا مقام پاکستان جیسے معاشرے جو مستقبل میں بننا تھا، عورت کا مقام یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ رہے گی۔ پھر میں اب سوال کرتا ہوں، پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ آزادی جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی اور یہ وراثت جو دی تھی، اس کے اوپر قدغن کس نے لگائی؟ پھر مغرب نے تو لگائی بھی تھی، وہاں سے بھی ہم نے سیکھا ہوگا، ہمارے کلچرز نے لگائی، اور ایک کلچر بن گیا کہ عورت کا وراثت میں حصہ نہیں ہے۔ اور جو چودھری سرور نے بتایا کہ جی ہبہ کر دیتی ہے، عورت ہی ہبہ کرتی ہے، بھائی ہبہ نہیں کر رہا ہوتا، بہن ہی کر رہی ہوتی کہ جی یہ میرے بھائی کو دے دو۔ تو یہ ایک ٹریڈیشن بن گیا، پریشر، مورل پریشر عورت کے اوپر، اور خاص طور پر جب غم کی کیفیت ہو، باپ کی ڈیتھ ہوئی ہو، اس وقت زیادہ کہ جاؤ ہبہ کر دو۔ تو جب میں فروز نسیم صاحب کے ساتھ اس قانون کے بننے میں بڑا انسسٹنٹ تھا کہ اسی قانون کے ذریعے آپ یہ بات اور شامل کر دیجئے کہ عورت گفٹ کر نہیں سکتی یقیناً 2 سال تک، پابندی لگائیے۔ تو انہوں نے کہا جی فنڈامنٹل رائٹس پر انکروچ کریں گے اور یہ آئین کے خلاف ہو جائے گا۔ پھر میں نے کچھ ججز سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا نہیں، حالات اتنے خراب ہیں کہ یہ قانون بن سکتا ہے۔ باہر صورت قانون یہ نہیں بنا، قانون یہ بنا کہ عورت کو وراثتی حقوق دیے جائیں۔ مگر پچھلے دنوں میں آپ کی آگہی کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ورڈ آف ماؤتھ سے بھی بات جانی چاہیے، بار بار جانی چاہیے۔ اور یہ بار بار معاشرے کے اندر جب آپ کلچر کا مقابلہ کر رہے ہوں، معاشرے کی خراب ٹریڈیشنز کا مقابلہ کر رہے ہوں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ورڈ آف ماؤتھ کے ساتھ یہ چیز امپلیمنٹ ہو۔ میرے معاشرے کے اندر تو بڑی سخت ضرورت ہے، عورت کے ہراسمنٹ کے حوالے سے معاشرہ بھی کھڑا ہو۔ گورنر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ قانون کے اندر جزا اور سزا ہو، مگر ہر جگہ پر پولیس والا نہیں ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی ہراسمنٹس بسوں کے اندر، راستوں کے اندر، ہر جگہ ہوتی ہیں۔ معاشرہ کھڑا ہونا چاہیے۔ مجھے بڑا افسوس ہے، غم ہے اس بات کا کہ مینار پاکستان پر ویڈیو لی جاتی رہی، کسی نے ہاتھ سے نہیں روکا۔ تو یہ میں مردوں کو ایڈریس کر رہا ہوں، یہ صرف حکومت نہیں کر سکتی۔ معاشرے بدلتے حکومت اور قانون سے نہیں ہے، معاشرے بدلتے ہیں اندر سے، آپ کے کنوکشن سے بدلتے ہیں۔ اور جب کنوکشن یہ ہو کہ آپ اسلامک ٹریڈیشنز کو فالو کر رہے ہوں، کنوکشن یہ ہو کہ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ ریاست میں سب سے بہترین کیا کیفیت ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین کیفیت یہ ہے کہ عورت زیور سے لدی ہو اور یمن سے عجم تک جا رہی ہو۔ عجم کہتے ہیں ناردرن سعودی پیننسلا میں جو نارتھ ہے وہ عجم ہوا، عرب کے علاوہ عجم ہوا، کہ عرب سے عجم جا رہی ہو اور رات کی تاریکی میں وہ محسوس کرے کہ وہ سیف ہے۔ اب عورت کا نام کیوں لیا؟ مرد کا بھی لے سکتے تھے، اٹ وڈ ہیو بین ایکولی ٹرو، مگر عورت کا نام اس لیے لیا کہ اس کو کمزور سمجھا جاتا ہے معاشرے میں۔ تو لہذا اس ٹریڈیشن کے حوالے سے اگر میں اس معاشرے کو، پاکستان کے معاشرے کو دیکھوں، تو مجھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی قوانین کے ساتھ ساتھ۔ جب میں اسمبلی میں تھا تب بھی مجھے اس بات کی فکر تھی، مگر جب میں پریسیڈنسی میں آیا تو مجھے زیادہ فکر ہوتی گئی۔ اس میں موٹیویٹر جو ہے وہ آج آ نہیں سکی، وہ میری بیوی ہے، اس کو کووڈ ہوا ہے، مگر اللہ کا فضل ہے کہ ویکسینیشن ہو گئی تھی تو وہ قابو میں ہے سب کچھ۔ بیٹی ضرور میری آئی ہے، مگر وہ موٹیویٹ کرتی رہی میری بیوی کہ اس کے اوپر کچھ ہونا چاہیے۔ تو میں نے رینڈم انٹرویوز کیے، اور کن کے کیے؟
آپ جیسے اہم لوگوں کے کیے. ایک خاتون نیشنل اسمبلی کی، میری جماعت سے تعلق نہیں تھا، کے پی سے تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے. میں ایگزیکٹ فگر نہیں بتاؤں گا مگر 90s میں تھا. انہوں نے کہا اتنے پرسنٹ ابو 95% مجھے یقین ہے کہ عورت کو وراثت کے پی میں نہیں ملتی. دیٹ واز شاکنگ فار می. میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا یار مذہب کو فالو کرنے والے جتنے کے پی میں ہیں شاید کہیں اور نہیں ہوں گے، وہاں پر یہ کیفیت کیسے ہے؟ تو میں نے کہا تمہارا تو علماء خاندان سے ہے. کیا ہوا؟ اس نے کہا ایوری بڈی از کمپلیسٹ ان دس زیادتی. ایوری بڈی از کمپلیسٹ. صدر مملکت عارف علوی قومی سیمینار سے خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ عورت کو سب سے پہلے وراثت میں حق دینے سمیت دیگر حقوق اسلام نے دیے. مغرب انسانی حقوق کی صرف باتیں ہی کرتا ہے، بہت سارے امور پر عمل نہیں کرتا. ہوں گی جن کو وراثت ملی تو سب نے شرما شرما کر مجھ کو کہا کہ شاید 50% کو نہیں ملی. دس از دا اسٹرانگ. یہ وہ خواتین ہیں جو اسٹرینتھ رکھتی ہیں معاشرے میں. ان کو جب وراثت نہیں ملے تو یہ پرابلم بہت بڑا ہے. مجھے خوشی ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے پچھلے 15-20 دن پہلے یا مہینہ بھر پہلے ایک فیصلہ دیا. طبیعت خوش ہو گئی دیکھ کر کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا ایک اور قانون ہے جو آپ کی ہماری سب کی مدد کرتا ہے. وہ یہ تھا کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا تھا تو ہم سب لوگ، ہمارے والدین کا ہوا تو کورٹ سے جا کر سکسیشن سرٹیفکیٹ لیتے تھے. تو ایک قانون یہ پاس ہوا کہ آٹومیٹیکلی نادرا کے پاس ڈیٹا ہے کہ کتنے بچے ہیں کس کے. تو جیسی موت واقع ہو جائے تو فوراً 15 دن کے اندر نادرا آٹو پر سکسیشن سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے. قانون بن گیا. مگر اس کے ساتھ ایک اور چیز لاگو ہوئی کہ فرض کرو کوئی ڈسپیوٹ ہے تو کوئی کورٹ میں جائے. پھر اگر ڈسپیوٹ ہے کم سے کم ایک سمپل چیز تو ہاتھ میں آئی. اچھا، اور یہ پراپرٹی ڈسپیوٹس تو ایک زہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے لیے آزمائش کیا کیا ہے. تو ان آزمائشوں میں مال و دولت بھی بڑی آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش ہے، پیسہ بھی آزمائش ہے. جس خاندان میں جتنا پیسہ اتنی لڑائی اور اتنی ہی وراثت پہ جھگڑے. میں بڑے بڑے خاندانوں کا نام لے سکتا ہوں پاکستان میں، دنیا بھر میں، جہاں جتنا پیسہ اتنی بڑی لڑائی اور اتنا بڑا امکان کہ مہنگے وکیل بھی رکھ لیے جائیں اور اس کو پورا لڑ لیا جائے 10-10 20-20 سال کے لیے. میں اس سے واقف ہوں کہ پراپرٹی کے جھگڑے 30-30 40 50 سال چلتے ہیں. آج سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے. آج خبر آئی ہے کہ ایک والد صاحب نے اپنے بیٹوں کو پراپرٹی دے دی. ان کی بیٹیوں نے اس کے اوپر بحث نہیں کی. یہ 1930s یا 40s کی بات ہے. ان بیٹیوں کی اولاد نے کورٹ میں آج گئی اور اس نے کہا جی ہمیں، آج نہیں مطلب 30-40 سال پہلے گئی، انہوں نے کہا جی ہماری وراثت ملنی چاہیے، میری ماں نے وہ ہبہ کر دی. تو کورٹ نے یہ کہا کہ جو ماں نے خود ہی کر دی اس کو اب تم چیلنج نہیں کر سکتے. اچھا، لہذا بلوچستان ہائی کورٹ نے کیا کہا اب آگے بتا رہا ہوں آپ کو. یہ سن لیجئے، کیونکہ آپ یہ مقدمے معاشرے میں بتائیں گی اور بتائیں گے یقیناً. تو بلوچستان ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ کب کسی کا انتقال ہو جائے تو عورت پہلے جائیداد اس کو ملے گی، ٹرانسفر ہوگی، پھر وہ ہبہ کر سکتی ہے، تاکہ وہ بیٹھے تو صحیح جائیداد پر، اس کو اندازہ تو ہو، ایک مرتبہ طاقتور تو ہو. اس کے بعد اگر وہ کرنا چاہے گی تو آپ کسی کو روک نہیں سکتے، مگر کم سے کم اس کے ہاتھ میں تو آنے دو. تو بہت اچھی کیفیت ہوگی کہ معاشرے کے اندر یہ چیز کی جائے. اب دوسری بات، اچھا صرف یہی نہیں ہے، قانون کیا کہتا ہے. پچھلے دنوں ہم نے یہ وومن آمبڈسمین کی ایک میٹنگ کی پریسیڈنسی میں، تو مجھے بھی، میرا بھی علم بڑھا کہ قانون اس سے بھی آگے جاتا ہے. اور قانون کہاں جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر عورت کی جائیداد پر کوئی قابض ہے تو وہ بھی آمبڈس پرسن پر آ کر قبضہ خالی کرا سکتی ہے. تو میں نے لا منسٹر سے پوچھا، ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ میٹنگ میں آئے. میں نے لا منسٹر سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ تو وراثت کے قانون ہے، اور یہ کہ اگر وراثت والی جائیداد کے لیے عورت جاتی ہے محتسب کے پاس
کہ جی یہ میرا کوئی قبضہ کیے ہوئے مجھے آپ چھوٹ دلوا دیں، تو انہوں نے کہا نہیں، کسی عورت کی پراپرٹی پر کوئی قابض ہو وہ آمبڈس پرسن کے پاس آ سکتی ہے. تو عورتوں کے پروٹیکشن کے لیے یہ ایک بہت بڑا پرو ایکٹیو کام ہے. یہ تو پراپرٹی کا جھگڑا تو ہر طرف ہے، میرے ساتھ چل رہا ہے، میری پراپرٹیز پر لوگ قابض ہیں، مگر عورت کو اگر یہ ایک اتنا اچھا شارٹ کٹ مل جائے تو یہ تو بہت بڑا کام ہے. اچھا، اب اس کے بعد میں بات کر رہا ہوں، پنجاب کے اندر یہ لا کچھ دن پہلے نافذ ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا دفتر بہت اہم ہو جائے گا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے. تو ان خواتین آمبڈسمین نے مجھ سے کہا جی ٹی وی سی بنائیں، ٹیلی ویژن پر دیں، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اگر اچھے فیصلے، آپ یقیناً اچھے فیصلے کریں گی، اچھے فیصلوں کی خبریں ہی چھپنی شروع ہوں گی تو روزانہ ایک ٹی وی سی آپ کا آٹومیٹیکلی چل رہا ہوگا، اور لاکھوں کی تعداد میں، نصف آبادی آپ کی ہے خواتین کی، تو 10-11 کروڑ تو ہیں. اور جب ہمارے فگرز اپراکسیمیٹ فگرز ہیں کہ 50% سے زیادہ وراثت نہیں ملتی، تو یہ تو کروڑوں کا ریلیف ہو گیا، کروڑوں خاندانوں کا، کروڑوں خواتین کا ریلیف ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین قانون ہے، مگر میں نے آپ سے کچھ اور بات بھی کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورت کے متعلق لپ سروس ضرور چلتی رہتی ہے کہ جی عورت کو امپاور کرنا ہے. ہر معاشرے میں آپ دیکھیے امپاور کرنا ہے، مختلف انداز سے مختلف معاشرے سوچتے ہیں امپاور کیسے ہوتی ہے. ایک معاشرہ یہ سوچتا ہے جو افغانستان کو دوربین سے دیکھ رہا ہے کہ عورت جب حجاب اتارے گی تو امپاور ہوگی. اور میں نے بڑی اچھی چیز آپ کے پاس آنے سے 2-3 گھنٹے پہلے پڑھی. اروندھاتی رائے نے یہ کہا، اس نے کہا کہ عورت کا برقع اتارنا زبردستی is not any form of liberation. It's unclothing a woman. It's not liberation. زبردستی پہنانا بھی غلط اور زبردستی اتارنا تو بالکل برہنہ کرنے کی کیفیت ہے، کیونکہ جو حجاب کرتی ہے خاتون اس کو تو بڑی اہمیت ہے اس چیز کی. تو یو آر وائلیٹنگ فنڈامنٹل رائٹس. تو میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عورت کے فائنینشیل امپاورمنٹ بے انتہا ضروری ہے. لہذا میں آپ سے کیا چاہتا ہوں، آپ کو یہ بات بتاؤں، 2 سال سے مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یہ مجھے کہہ رہے ہیں انکلوڈنگ دا گورنر اسٹیٹ بینک کہ اس حکومت نے جس طرح سے کامیاب جوان، جس طرح سے اور فنڈنگ کی ہے، عورتوں کے لیے لونز مختص کیے ہیں ایٹ اے لوور انٹرسٹ اینڈ آن سم اوکیزنز ایٹ نو انٹرسٹ. اور 2% بھی عورتیں نہیں آئی ہیں. سن رہی ہیں آپ لوگ؟ 2% بھی نہیں. لاہور میں صدر مملکت عارف الوی سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات پر معاشرے کو کھڑا ہونا چاہیے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.